اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جب آدمی سجدے پر قادر نہ ہو، فتاوی شام میں لکھا ہے وَعَلَيْهِ مُتَّفِقَ كُتُبُنَا كُلُّهَا، تمام حنفی فقہ اس سے بری پڑی کہ جب بیماری کے عالم میں ایک آدمی کرسی سے نماز پڑھتا ہے اور وہ رکوع اور سجدہ اشارے سے کرتا ہے تو قیام ساقط ہو گیا۔ حکم یہ ہے کہ کرسی کے سامنے کھڑا نہیں ہوگا، یہ قیام لأجل سجود تھا اور سجود پر قادر نہیں ہے، اشارہ کر رہا ہے تو قیام ختم کرے۔ اس کی اجازت نہیں کہ کرسیوں کے آگے یا پیچھے بیماران کھڑے ہو جائیں۔ جہاں فقہ اور علم نہیں ہے وہاں لوگ غلطیوں کے شکار ہیں۔ میں سوسائٹی میں، بڑے مالدار سوسائٹی میں نکاح پڑھنے چلا گیا جمعے کے دن عصر کے بعد۔ ایک دوست نے مجبور کیا کہ ہمارے تمام اعزاء و اقربا وہاں ہیں یا نہیں آ سکتے، آپ میرے لیے وہاں آ جائے۔ چلا گیا، صف میں میز پڑے ہوئے، میں نے پوچھا کوئی شادی حال ہے یہاں دعوت کھانا وانا لگتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھ رہے ہیں نا بیماران آ رہا ہے۔ میں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے، میز سے کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے کہ سجدہ کرتے اس پر۔ وہاں کا جو خطیب تھا وہ موجود نہیں تھا، میں نے اس کو پیغام چھوڑا، مؤذن صاحب کو کہا کہ ان کو کہے کہ یہ جو آپ نے میز رکھوائے اور ان پر یہ کرسی نشین جو ہے سجدے کرتے ہیں، بنوری ٹاؤن سے کل دارالفتاح سے مہر لگا کہ میں رات کو آؤں گا، مجھے دکھانا ہے۔ وہ بنوری ٹاؤن کے دارالفتاح گیا، وہی مدرس تھا اور ادھر امام تھا مسجد میں۔ ان کو کہا، مفتی عبد المجید نے کہا میز نکالو نا، غلط کام کیوں کرتے ہو؟ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ میز کی کیا ضرورت ہے، یہ مساٹیر جو دفتروں سے کرسی میز سے اٹھے ہیں نا، تو یہاں بھی کرسی اور میز پر ہوں گے۔ وہ ہندو ٹوپو نے پرے ہو تو اور ٹیزو نے پرے نہ ہو تو کہتے ہیں ہندو کودنے سے گیا، گھوزنے سے نہ گیا۔ اگلی دفعہ جب میں گیا تمام میز اٹھے ہوئے۔ الحمدللہ فقہ پر کوئی ہو تو عمل ہو جائے، فقہ پر سٹینڈ لینا پڑتا ہے تب جا کے عمل ہوتا ہے، ایسے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی مسائل نہیں مانتا۔ کتنی جگہ آپ دیکھیں لوگ کرسی کے سامنے کھڑے ہوتے، ایک تماشا۔ اب اگر اس شخص میں فقہ ہو تو ان کو کہے کہ کرسی پر بیٹھ جاؤ آرام سے۔ امام ابن عابدین نے فتاوی شام میں لکھا ہے، مذہب حنفی کی تمام کتابیں متفق ہے اس پر کہ جب سجدے پر قادر نہیں ہو تو قیام کے لیے نہیں ہے آپ کے ذمہ قیام، سقط عنہ وجوب القیام، قیام کا وجوب ختم ہو گیا۔ میں کبھی کبھی بیان کرتا ہوں تاکہ دوست سن لیں اور جگہوں میں بھی سمجھائے، اور مسئلے سمجھانے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے۔ مسئلے سمجھانے کے لیے چڑیا کا دل نہیں چلے گا، نہیں مانا اور آپ نے مار داڑ شروع کی، یہ مسئلہ ہے، یہ تو آپ نے ذاتیات بیان کی۔ مسئلہ فولاد کی طرح پختہ رکھو اور سینہ صحرا کی طرح چھوڑا رکھو اور عزم پہاڑ کی طرح بلند رکھو اور مزاج اس کے جواب کے لیے ٹھنڈا رکھو۔ خیر ہے ان کو آج خیال نہیں ہے، ایک نئی چیز کسی کو منوانا آسان کام ہے، کیا آپ ہتھیلی کے اندر سرسوں اگا رہے ہیں؟ مسئلہ ماننا، غلامی اختیار کرنی ہے۔ جو شخص آپ کا مسئلہ مانے گا عمر بھر آپ کا احترام کرے گا۔